اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جرائم کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرم کی مدت کے لحاظ سے نہیں طے ہوتی ہیں، بلکہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے طے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، تو اب زنا بالجبر ایک جرم ہوا ہے۔ آپ کے اصول کے مطابق اگر اس کو سزا دی جائے تو سزا اسی جرم کی پاداش میں دی جانی چاہیے، یہی کہے گی نا عقل۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جو جرم ہے اس کی سزا کا تعلق اس جرم کی مدت سے نہیں ہے یا اس جرم کی حرکت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت کی نوعیت سے ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عبرتناک طریقے سے اس دنیا میں بھی زنا بالجبر کے یا ریپ کے یا چائلڈ ابیوزر کے جرم کو کس درجے میں لے کے جاتے ہیں کہ عبرت بنا دیتے ہیں دنیا کے لیے۔ کیوں بناتے ہیں عبرت؟ عقل کو تو یہی کہنا چاہیے نا اس اصول کے مطابق کہ بھئی ایک جرم ہوا ہے نا، اس جرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کر دیں۔ نہیں، وہ انٹینسٹی اس جرم کی حرکت سے طے نہیں ہوتی، اس کی شدت اور نوعیت سے طے ہوتی ہے۔ تو پہلے تو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جس وقت کوئی کام کرتے ہیں، مثلا چوری کرتے ہیں، تو چور کو چوری کے نتیجے میں آپ 5 سال کے لیے جیل میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ کے ہاں چوری ہوئی ہے تو آپ اس سے مال برآمد کریں، یعنی جزا اسی لحاظ سے ہو جائے گی جو جرم کیے۔ نہیں کرتے ہم، کیوں؟ کیونکہ وہ جو نوعیت ہے، اس کی جو قباحت ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اس درجے کی سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ میں نے اصول کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہم جزا و سزا کا معاملہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ ایک وقت میں ایک کام ہوا ہے تو اس کی سزا ابدی کیسے ہو سکتی۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ خدا کی جانب سے آپ کیسے دعویٰ کر کے آگے ہیں کہ خدا کو فرق نہیں پڑتا؟ اب آپ جواب دیں میری بات کا، یہ کیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا کو فرق ہی نہیں پڑتا اگر میں شرک کروں اس کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ آپ نے خدا کی نسبت سے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا؟ اس کی کوئی دلیل بتائیں۔ تو اگر اتنا ہی شرک، اگر اتنا ہی بہت بھینکر جرم تھا اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ لوگ مجھ پہ پر شرک کریں گے، تو یہ انسان ہی نہ بناتے، یہ دنیا ہی نہ بناتے۔ یہ دوسرا سوال ہے، یہ اس سوال کا ریلیٹڈ ہے نا؟ نہیں، یہ ریلیٹڈ تو ہوگا، ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ علم کے معاملات میں جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مختلف اضطرابات کو ایک جگہ پر جمع کر لیتا ہے، الگ الگ ان کو حل کریں سارے سوال حل ہو جائیں گے۔ پہلے ذرا یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے، دعویٰ جب آدمی کو کرتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ انسان شرک کریں۔ یہ آپ اللہ کی نسبت سے دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کا وہ بیان بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم شرک کر لو۔ یہ کس بنیاد پہ آپ نے اللہ کی نسبت سے یہ بات کی ہے؟ وہ بنیاد بتائیں۔ وہ تو الگ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اجازت کیوں دی شرک کرنے کی، اور شرک کرنے کی جب اجازت دے دی تو اس کے پیش نظر کیا تھا، اس کا الگ جواب ہے۔ یعنی وہ سوال آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَن يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں نہیں چاہتا میرے بندے نافرمان بنے، میں نہیں چاہتا میرے بندے شرک کریں، میں تو ان کو اپنی جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہوں، میں تو پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ارادے اختیار کی دنیا دی ہے، اس میں تم اپنے انتخاب سے کوئی کام کرو گے تو وہاں پر اللہ کے راضی ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی وہاں پر تو اللہ نے مہلت دی ہے، مہلت کے اندر اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ مہلت دینے والی کی رضا نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وقت آپ کو امتحان میں ایم سی کیوز میں 3 سوالات لکھیں اور ان میں سے 2 غلط ہوں، ایک ٹھیک ہو، تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ جس نے یہ پرچہ بنایا ہے میرے لیے، تو جب اس نے 2 جوابات اس میں غلط لکھے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کو قبول کرتا ہے، نہیں، وہ غلط اس نے امتحان کے لیے لکھے ہیں، میرا انتخاب صحیح کرنے کا تھا۔ تو دنیا میں انسان کو بھیجا، ارادے اختیار کی صلاحیت دی، آزادی دی، اب اما شاکرن اما کفورا ہونا ہے، یہ الگ بحث ہے۔ اور یہ بات کہ میں شرک کروں اس سے خدا کو فرق نہیں پڑتا، یہ الگ بحث ہے۔ خدا کو فرق کس لحاظ سے نہیں پڑتا؟ اس لحاظ سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں اور خدا اوپر بیٹھا اذیت میں رو رہا ہو، یا خدا اس وقت آ کر آپ پر حملہ کر دے، نہیں، اس نے تو مہلت دی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں تو وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود بتاتا ہے، وہ تو شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ جب شیطان کو
یہ کہا شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار کے بعد کہ اس نے ابا واستکبر، تو آگے اس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیرے بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا۔ تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ رستے سے ہٹاؤں گا، تو اللہ اس پر راضی ہے کہ رستے سے ہٹائے؟ بھائی اس نے مہلت دی ہے، یہ اللہ کے راضی ہونے کا بیان نہیں ہے، یہ مہلت کا بیان ہے، اور مہلت کے دوران وہ مداخلت نہیں کرتا، یہ بات ہے۔ وہ اس کو وہاں رکھیں۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیسے طے کیا آپ نے اللہ کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو، افتراء علی اللہ ہے کہ بھئی شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ کسی کو آپ خدا کی ذات سے یا صفات سے مانے، یا خلق میں بنانے میں، یا تدابیر امور میں، کائنات کا نظام چلانے میں اس کا ساجی، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ہمسر مانے، یہ شرک ہے۔ تو اس شرک کو خدا گوارا کیسے کرتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ یہ بدترین جرم ہے، اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدترین بد اخلاقی ہے، میری نسبت سے تم ایک دعویٰ کر رہے ہو جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو اس بد اخلاقی کو خدا قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، گوارا کر رہا ہے۔ کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس جرم کی انٹینسٹی اور شدت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ابدی جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے ابدی جہنم کا فیصلہ؟ اس لیے کہ اس نے جو دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، اسی امتحان کے لیے تو بھیجا ہے، یہ اس نے بتا دیا ہے کہ میں اس امتحان کا ایک لامتناہی نتیجہ مرتب کروں گا۔ اتنی شدت ہے اس امتحان کی، اس شدت کے باوجود تم جانتے بوجھتے اگر شرک کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ میری جہنم میں جلنے کے لیے۔ تو یہ ہے پوری بات۔ جی